السلام علیکم، نیریٹیوز ود عامر رانا میں خوش آمدید۔ پچھلی ویڈیو میں ہمیں آپ کی بہت انکریجمنٹ ملی ہے، اور آج کا جو ایپیسوڈ ہے جو اس کا بھی جو ٹاپک ہے وہ بہت سملر ہے کہ پرائم منسٹر مودی نے یو ایس کو مبارکباد دی ہے ایران اور یو ایس کی پیس ڈیل کے اوپر، لیکن اس میں پاکستان کا آخر نام کیوں نہیں لیا گیا؟ تو ہم یو ایس، انڈیا اور پاکستان کے اس ڈپلومیٹک ٹرائی اینگل کو زیر بحث لائیں گے، اور اس کی ڈسکشن ہم سر عامر رانا سے کریں گے۔ تو جی عامر جی رانا صاحب۔ جی اچھا چلیں، آپ نے تو بالکل ڈائریکٹ ہی ہم نے شروع کر لیا کہ تینوں کی ٹرائی اینگل کیا ہے۔ تو سب سے پہلے تو پرائم منسٹر مودی کی جو ٹویٹ ہے اس کے اوپر بڑی وہ کہیں کہ انڈین ڈائلیکٹ میں کہ چرچا ہے جو انڈیا میں بھی، کہ پاکستان کا نام کیوں نہیں لیا، کہ جب یو این کے سیکرٹری جنرل اور پوری دنیا کے جو پرائم منسٹر اور جو اہم رہنما ہیں وہ پاکستان کو مبارکباد دے رہے ہیں کہ جی کہ آپ نے کیا کمال کا کام کر دیا اور آپ نے یہ ایک صلح کروا دی۔ تو اب یہ پرائم منسٹر مودی نے پاکستان کا نام نہیں لیا تو اس کے اوپر ہے، اور بہت سارے لوگ کہہ رہے ہیں کہ پرائم منسٹر مودی کو کم از کم ایک بڑا دل کر کے کھلے دل کے ساتھ مبارکباد دینی چاہیے تھی۔ یہ کوئی بائی لیٹرل ایشو تو انڈیا پاکستان کا ہے نہیں، یہ تو دنیا کے امن کا سوال ہے۔ آ، لیکن ظاہر ہے کہ انڈیا اور پاکستان کا جو ریلیشن شپ ہے وہ پچھلی مرتبہ بھی میں نے ذکر کیا تھا، وہ ہمسایوں کا ہے جو ایک دوسرے سے ناراض ہیں، اور ہر دونوں ایک دوسرے کی کامیابی سے جو ہے وہ حسد بھی کرتے ہیں، جلتے بھی ہیں اور اس میں پاکستان نے بہرحال بڑے عرصے کے بعد ایک بہت بڑی سفارتی کامیابی لی، اور پاکستان کا جو ڈپلومیٹک سٹیچر ہے وہ ایک دم سے جو ہے وہ گیا، اس میں تو کوئی شک نہیں ہے۔ اور یہ ظاہر ہے کہ اس کی کاسٹ ہے انڈیا کی نظر میں، کیونکہ انڈیا کا جو رول ہے ڈپلومیٹکلی وہ تھوڑا سا ویسٹ ایشیا میں، گلف میں خاصا کم ہوا۔ اب بجائے اس کے کہ انڈیا میں یہ ڈبیٹ ہو، اور کچھ حلقوں میں ہے، سیریس حلقوں میں، کہ انڈیا سے کہاں پہ غلطی ہوئی، جو ان کے ایکسٹرنل افیئر کے منسٹر ہیں جے شنکر، ان کا جو پورا ویژن ہے انڈیا کی ڈپلومیسی کو ری اسٹرکچر کرنے کا، اور اس کو ریویو کرنے کے بعد انہوں نے ایک نیا ویژن دیا، اور پرائم منسٹر مودی کا جو ویژن ہے انڈیا کا، تو وہ اس میں ان کو بہت بڑا سیٹ بیک ہوا گلف کے اندر، اور شاید انہوں نے اپنے بہت سارے جو ڈپلومیٹک اور جیو پولیٹیکل کارڈز کوئی افیکٹولی نہیں پلے کیے۔ یہ ایک میرا خیال ہے کہ بڑی امپورٹنٹ ڈبیٹ ہے، اور پاکستان نے بہت تیزی سے وہاں پہ اپنے لیے اسپیس کی۔ ویسے تو یہ پاکستان کی اسپیس تھی، سیونٹی سے جب اسلامک سمٹ ہوا تھا سیکنڈ لاہور میں، اس سے پہلے رباط کا، تو اس وقت یہ ساری عرب کنٹریز جو ہیں وہ اکٹھی ہو رہی تھیں، رائز ہو رہی تھیں، ان کا پورا اکنامک پروفائل انکریز ہو رہا تھا، اربوں کا تیل نکل آیا تھا اور یہ ساری چیزیں ہو رہی تھیں۔ تو انڈیا نے گریجولی خاص طور کے اوپر پرائم منسٹر جو سابق منموہن سنگھ، انہوں نے خاصا ایفرٹ کی تھی کہ پورا ویو کیا جائے، ریویو کیا جائے گلف کی طرف اپنی پوری پالیسی کو انڈیا کی، اور ظاہر ہے کہ وہ ان کے اکانومی کے ساتھ جڑا ہوا تھا، تو اس کو مودی صاحب جو ہے بہت آگے لے گئے تھے۔ ایون کہ سعودی عرب کے ساتھ بہت اچھے تعلقات، یو اے کے ساتھ ابھی ان کے تعلقات ہے ہی ہیں، اور اس کے ساتھ وہ ایران کے ساتھ بھی بڑے قریبی تعلقات تھے۔ کلبھوشن یادیو ہمیں یاد ہوگا، اور ایران کے تو اتنے قریبی تعلقات تھے کہ وہ پاکستان اور ایران وہ ایک دوسرے کے تقریباً آپ سمجھیں کہ آمنے سامنے ہی تھے۔ یہاں تک صورتحال تھی پاکستان کی ڈپلومیسی کی، اور عربوں سے ہمارے تعلقات خراب ہو رہے تھے، سعودی عرب سے ہو گئے تھے یمن کے حوثیز کے ایشو کے اوپر۔ تو یہ ایک تھا، اور پاکستان نے بڑا افیکٹولی گین کیا، اور ظاہر ہے کہ اس کا نقصان انڈیا کو ہوا۔ جہاں جہاں پہ پاکستان نے گین کیا، وہاں وہاں پہ انڈیا کی سفارتی پوزیشن بھی کمزور ہوئی ہے، اور ظاہر ہے کہ جہاں پہ ان کی
سفارتی کوششیں ان کی اسپیس کم ہوئی ہے، تو اس کا ڈس ایڈوانٹیج اکنامکلی بھی، ان کا ٹریڈ ریلیشن شپ کہیں نہ کہیں پہ تو وہ آئے گا۔ میں ایک آرٹیکل پڑھ رہی تھی نیوز میں، تو اس میں انہوں نے پاکستان کی فارن پالیسی کے اوپر ڈبیٹ کی ہوئی تھی، اور انہوں نے کہا تھا کہ پاکستان کی فارن پالیسی جو ہے وہ کو ایگزسٹنس اور مذاکرات پر بیسڈ ہے۔ تو کیا انڈیا کو ایگزسٹنس میں بلیو نہیں کرتا، جو اس نے ہمیں شاباش بھی نہیں دی ایران ڈیل کی، اور شاباش تو دینی نہیں تھی انہوں نے، اور تو ظاہر ہے کہ ہمارا ابھی تو لڑائی ہوئی ہے، پچھلے سال اتنی بڑی جنگ 4 دن کی ہوئی، اور پریزیڈنٹ ٹرمپ نے صلح کروائی، اور وہ تو ایک علیحدہ سے اس کا پورا قصہ ہے کہ اس پہ کبھی ہم دوبارہ سے بات کر لیں گے۔ لیکن یہ کہ ہم جو بات کر رہے ہیں کہ انڈیا نے خاصا اس کے اندر لوز کیا ہوا اس پورے ایپیسوڈ کے اندر، اور وہ اپنی ڈپلومیسی کو صحیح کیلکولیٹ نہیں کر سکے۔ ایک تھوڑا سا ایک گھمنڈ بھی تھا، ایک غرور بھی تھا، اور بعض دفعہ جو جے شنکر اور کہ راج ناتھ کی زبان پاکستان کے لیے جو تھی وہ انتہائی نفرت آمیز تھی، اور جب پاکستان نے یہ پروسیس شروع کیا تھا تو انہوں نے بڑے منفی اور ایسے غیر شائستہ، غیر کہیں کہ سفارتی لفظ پاکستان کے لیے استعمال کیے تھے۔ پاکستان نے تو آج تک نہیں کیے، ابھی ریسنٹ ہسٹری میں تو نہیں ہوئے کہ اس طرح کی غیر پارلیمانی زبان انڈیا کی لیڈرشپ کے لیے استعمال کی گئی ہو، یا انڈیا کے لیے استعمال کی گئی ہو۔ تو اس کانٹیکس میں تو یہ ہے، لیکن یہ ایک بڑا امپورٹنٹ ہے کہ دیکھیں کہ پاکستان اچانک سے پیس ڈپلومیسی میں، شٹل ڈپلومیسی آ گیا۔ پاکستان کا تو ایسا پروفائل نہیں ہے، اور یہ تو قطر کا تھا، قطر نے کتنی صلح کروائی، افغانستان کا اور امریکہ کا دوحہ پیکٹ ہے، پھر ترکی بہت عرصے سے کوشش کر رہا ہے کہ وہ بھی پیس ڈپلومیسی کو اپنی اسٹرینتھ بنائے۔ اس نے یوکرین کے اندر پیس پروسیس کو انیشیٹ کرنے کی کوشش کی، سملر جیسے ہم نے امریکہ اور ایران کا کیا، رشیا اور یوکرائن کے اندر کرنے کی کوشش کی۔ سعودی عرب بہت عرصے سے کوشش کر رہا ہے کہ وہ بھی یورپ کے کانفلکٹس کو، لیکن یہ کہ وہ کوشش تو سب کی ہے، کیونکہ یہ جو سافٹ ڈپلومیسی ہے یہ ایک ایسا کیپٹل ہے کہ پورا آپ کا امیج کو چینج کر دیتا ہے، اور اس کی بڑی جیو اکنامک اور جیو پولیٹیکل ویلیو ہے۔ تو پاکستان نے یہ گین کیا۔ اب مسئلہ پاکستان میں جو ڈیبیٹ ہو رہی ہے وہ یہ ہو رہی ہے، کیا پاکستان سسٹین کر سکے گا اس کامیابی کو؟ سسٹین کرنے کا مطلب یہ کہ کیا پاکستان اس طرح کے اور انیشیٹو لے گا؟ کیونکہ اب تو ہمیں پتہ چل گیا ہے کہ ہم اپنی سفارتکاری کو استعمال کر سکتے ہیں، تو وہ کیسے کرے گا، کہاں پہ کرے گا؟ ابھی تو کانفلکٹ جو ہے وہ سوڈان کے اندر ہے، یوکرائن والا تو ابھی ہماری میرا خیال ہے کہ پہنچ سے باہر ہے، اور افریقہ کے بہت سارے ایشوز ہیں، تو کیا اس میں کرے گا؟ اور پھر یہ کہ جو نئے کانفلکٹ ابھی بنیں گے صلح کے بعد، وہ یو اے ای، اسرائیل، انڈیا کا پورا ایک، اور یو اے ای نے پورے افریقہ کے اندر جا کے اپنی لابنگ شروع کر دی ہے، نئے اتحادی، ایتھوپیا جیسے اتحادی جو ہے، وہ سمالی لینڈ جیسے اتحادی وہ ڈھونڈ رہا ہے۔ تو ایک اس میں پھر ایران کا رول کیا ہوگا، پھر سعودی عرب کے ساتھ کیا ہوگا، پھر یمن اور ہوسیس کا معاملہ کیا ہوگا، تو یہ سارے معاملات ہیں۔ ہاں یہ ہے کہ پاکستان سعودی عرب اور ایران کے درمیان تعلقات کو بیلنس رکھنے کی کوشش کرے گا۔ اب ظاہر ہے کہ اس میں بھی اسی طرح کی ڈپلومیٹک اسکل انوالو ہوں گی جیسی ہم نے امریکہ اور ایران کے درمیان۔ امریکہ نے پہلے ہوں پاسٹ میں ہم نے ہوں دیکھا ہے کہ ایک بہت انڈیا فوکس اسٹریٹجی رکھی تھی، لیکن اب ایک بیلنسڈ اپروچ ہے، تو اس سے ریجن میں، خطے میں امن و امان قائم ہو سکتا ہے۔ بیلنس تو جیسے جو لفظ ہیں نا ڈپلومیسی میں، یہ کوئی ان کا معنی نہیں ہوتا، بس یہ ریٹرک کے لیے استعمال ہوتے ہیں۔ ریئلزم کی پالیسی ہے، اور انٹرسٹ بیس وہ پالیسیز ہوتی ہیں۔ اب انڈیا کا جو پوسچر تھا ڈپلومیٹک اور جیو پولیٹیکل، وہ خاصا گریجولی جو ہے وہ شارپ ہو رہا تھا۔ میں یہ نہیں کہہ رہا کہ ایگریسو ہو رہا تھا، کیونکہ انہوں نے جب
ایران کے ساتھ بہت ساری کنسیشن لی بائیڈن ایڈمنسٹریشن سے، ٹریڈ کی اور آئل کی. پھر انہوں نے جب یوکرین کی اور رشیا کا کانفلکٹ ہوا تو پھر انہوں نے کنسیشن EU سے، امریکہ سے لی کہ ہم تو ان کے ساتھ، ہمارا تو پرانا رشتہ ہے، تو ان کی ڈیفینس ڈیل بھی چلتی رہی، انٹیکٹ رہی. تو اس سے کہیں نہ کہیں تھوڑا سا ایک مسئلہ تھا ویسٹ کی، واشنگٹن کے سرکلز کے اندر، کہ یہ والا جو پوسچر ہے یہ شاید کوئی اتنا بہتر نہیں تھا. تو ایک تو وہ بھی ہے. پھر انڈیا جو ہے وہ اب اسے کہیں کہ تہذیبی اور اس کا پورا جو کنسٹرکٹ ہے بیوروکریسی کا اور پالیٹکس کا، تو وہ تو ویسٹ کے قریب ہے. لیکن یہ رشیا کے تو بہت قریب رہے. اب چائنا کے ساتھ بھی کبھی کبھی بیلنس کرنے کی کوشش کرتے ہیں، تو چائنا کا کارڈ بھی امریکہ کے خلاف کرتے ہیں. تو بہت سارے فیکٹر تھے. اور پاکستان کا رول تھا. پاکستان کا رول ایران کے کانٹیکس میں نہیں، افغانستان کے کانٹیکس میں بھی ہے، کیونکہ پاکستان امیجیٹ نیبر ہے. ابھی بے شک ہمارے بڑے تلخ تعلقات ہیں افغانستان سے، لیکن بہرحال پاکستان کا ایک انفلوئنس تو ادھر ہے. وہاں کی ایک پورا ایکسپیرینس ہے پریزیڈنٹ ٹرمپ کا، پورا بگرام کو لینے کا ایک پورا جو منصوبہ ہے تو وہ ہے. تو پاکستان کے پلس پوائنٹس جو ہیں وہ ابھرے ہیں. اب اس میں آپ یہ پوچھ سکتے ہیں کہ یہ پاکستان نے کچھ خود سے کوشش کی ہے یا یہ خود ہی کوئی ایڈوانٹیج بن گئے. تو اس میں یہ میرا خیال ہے کہ جیسے جیو پالیٹکس چینج ہوئی ہے تو پاکستان کی جیوگرافی نے بڑا امپورٹنٹ رول پلے کیا اس پورے اس کے پروفائل کو. اس کے بعد پاکستان کی لیڈرشپ کو یہ کریڈٹ جاتا ہے کہ انہوں نے فوراً آئیڈینٹیفائی کیا کہ یہ اب اپرچونٹی پاکستان کے لیے آ گئی ہے، تو اب جو ہے اس کو ہم حاصل کر لیتے ہیں. تو یہ اس کمبینیشن آف مینی فیکٹرز. یہ سننے میں آ رہا ہے کہ انڈیا جو ہے US کے ساتھ اور باقی ممالک جیسے رشیا ہے، ایران کے ساتھ سائملٹینیسلی اچھے ریلیشن نہیں رکھ سکتا. تو انڈیا کی فارن پالیسی میں کیا تبدیلی آ سکتی ہے کہ وہ یہ کر سکے کہ US کے ساتھ بھی ٹھیک ہو، رشیا کے ساتھ بھی ٹھیک ہو، ایران کے ساتھ بھی ٹھیک ہو؟ دیکھیں انڈیا میں ایک دور میں جو ہے وہ سمجھتے تھے کہ ہم اب تھرڈ بڑی پار بن گئے ہیں دنیا کے، چائنا کے بعد. لیکن یہ ایک نعروں کی حد تک تو تھا، لیکن ان کا پورا جو ابھی بھی اکانومی اور سوشل سیکٹر اور جو پاورٹی ہے اور غربت ہے، مسائل ہیں، وہ ایک کبھی بہت لمبی ریفارمز کی ریس ہے انڈیا کے لیے. تو اس میں اتنی بڑی طاقت بننا، اس کی ڈیفنس کیپیبلٹیز بھی، اب ظاہر ہے کہ وہ تو چائنا کے پروفائل کے ساتھ بھی میچ نہیں کرتی، لیکن وہ اپنے قد سے اونچا جو پلے کرنے کا کوڈ کے اندر جو ہے جاپان، آسٹریلیا، US کے ساتھ اور باقی، تو وہ اس میں اس کا یہ والا جو ایروگنس ہے وہ میرا خیال ہے کہ اس نے خاصا انڈیا کو ڈیمیج کیا تھا. اور اب کوئی وہ ریئلائز شاید کریں ابھی کہ اس کو جو اپنا سائز ہے اس کو دیکھیں کہاں پہ چیزوں کو سیٹ کرنا ہے. تو امریکہ کے لیے یہی تھا کہ انڈیا کے ساتھ تعلقات ابھی ان کے، ظاہر ہے کہ ملکوں کے درمیان تعلقات میں اتار چڑھاؤ تو آتے رہتا ہے. انڈیا کے ساتھ تعلقات ممکن ہے کہ ٹرمپ کے جانے کے بعد اس سطح پہ تو ایک دم سے تو نہیں آئیں گے کہ راتوں رات کوئی، اگر ریپبلکنز جاتے ہیں اور ڈیموکریٹس آتے ہیں تو چینج ہو جائیں گے، لیکن گریجولی ٹھیک ہو سکتے ہیں. ظاہر ہے کہ انڈیا بھی ریویو کرے گا، US بھی کرے گا، لیکن پاکستان نے جو پوزیشن بنا لی ہے میرا خیال ہے کہ وہ پاکستان سے نہیں لی جا سکتی. پاکستان کا کیونکہ وہ جو پوری ایک انفلوئنس ہے اور اس کی انگیجمنٹ ہے وہ ویسٹ ایشیا میں بہت بڑھ گئی. اور اس کے پیچھے پھر چائنا کے ساتھ چونکہ لائے ہے پاکستان، تو یہ تمام چیزیں جو ہے پاکستان کی فیور میں ہیں. اب آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ پاکستان اپنی کمزور اکانومی اور انٹرنل کرائسس، سیکیورٹی کے اور سارے اتنے برے انٹرنل پروفائل کے ساتھ بھی اب کچھ عرصہ ریجنل پالیٹکس میں اور گلوبل پالیٹکس میں نیویگیٹ کر سکتا ہے اور انڈیا کے ساتھ بیلنس کر سکتا ہے.
کچھ عرصے کے مراد یہ نہیں ہے کہ 1-2 سال، یہ قوموں کی تاریخ میں آپ اسے سمجھیے کہ ابھی ہمارے پاس ایک ونڈو ہے 5 to 10 ایئر کی، کہ پاکستان اگر اپنے آپ کو اندرونی طور پہ مضبوط کر لیتا ہے تو پھر انڈیا کے ساتھ ایک ایسی پوزیشن کے اندر بیلنسنگ پوزیشن میں آ جائے گا. تو انڈیا بڑا ملک ہے، اس کی اکانومی، اس کا ڈیفنس، لیکن یہ ہے کہ اس بیلنس کے اندر ہوگا. اور جب دو قوتیں بیلنس کے اندر ہوں جیو پولیٹیکلی، ڈیفنس اور اکانومی میں نہیں، تو وہاں پہ پھر اسپیس پیدا ہوتی ہے بات چیت کی، ڈائلاگ کی. اب تو انڈیا کیوں پاکستان سے بات کرے گا؟ ہم وہ سمجھتا ہے جی کہ پاکستان کی اکانومی کمزور ہے، وہاں پہ بلوچستان میں کرائسس ہے، یہاں پہ کرائسس ہے، افغانستان کے ساتھ کرائسس ہے. تو بار بار ٹیررزم کا کارڈ ابھی بھی یوز کرتے ہیں، باوجود کہ وہ استعمال نہیں ہو رہا، تو پھر بھی کیے جا رہے ہیں. تو ابھی تک وہ اسی ذہن کے اندر ہیں کہ پاکستان کے ساتھ تو بات نہیں ہو سکتی. لیکن جیسے جیسے میرا خیال ہے کہ چیزیں بدل رہی ہیں، تو وہ امید رکھیں گے کہ انڈیا کو پھر بات کرنی پڑے گی پاکستان کے ساتھ. کیا انڈیا کو ایسا تو نہیں لگتا کہ پاکستان کے ڈپلومیسی ایفرٹس نے ہوں انڈیا کی ریجنل کریڈیبلٹی کو نیچے کر دیا ہے؟ ایسا ہی ہے، جب پاکستان کا گراف اوپر جائے گا تو انڈیا کا تو ظاہر جائے گا. کیونکہ یہ والا جو ریجن ہے نا، جہاں پہ دونوں کمپیٹیٹرز ہیں اور دونوں کا اسٹیک ہے، سینٹرل ایشیا ہو گیا، پھر یہ گلف ہو گیا، تو یہاں پہ تو ایک کا ایڈوانٹیج دوسرے کا ڈس ایڈوانٹیج ہے. یہاں پہ اس طریقے کی گیم ہے ہی نہیں کہ دونوں کا ایک طرح کا ایڈوانٹیج ہو. ایران کے اندر جب انڈیا کی انگیجمنٹ تھی، دونوں کی دوستی چل رہی تھی، تو پاکستان کے ایران کے ساتھ بھی مخاصمت تھی، کوئی تلخی تھی تعلقات کے اندر، دشمنی اگر نہ بھی کہیں تو وہ تھی. لیکن جیسے پاکستان کے ساتھ ہوئی تو ایران کے انڈیا کے ساتھ تعلقات خراب ہو گئے. تو پھر وہ جو ہے وہ چائنا بھی وہاں پہ آ گیا، چاہ بہار میں اس نے بھی کر لیے. ابھی بھی انڈیا کی کوشش ہے کہ ایران کے ساتھ اپنے تعلقات کو رکھے. ابھی وہ جو ان کے 3 سیلرز جو مارے گئے ادھر، اس کے بارے میں بھی شکوک و شبہات ہیں کہ وہ امریکن جب کہہ رہے ہیں کہ بھئی یہ بلاکیٹ چل رہا ہے، تو آپ کا جہاز وہاں پہ کیا کر رہا تھا؟ کیا لینے گیا تھا؟ تیل ہی لینے گیا ہوگا نا. تو وہ اس طرح کے ایشوز ہیں، اور اس کی وجہ سے بھی بڑی تلخی ہوئی کہ آپ بیلنسنگ کے نام کے اوپر، یہ جو بھی آپ نے ٹرم بیلنسنگ یوز کی تھی، تو آپ جو ہے وہ وائلیشنس کر رہے ہیں بلاکیڈ کی. تو وہ بھی ایک ہے. تو میوچولی جو ہے کوئی انکلوسیو تعلقات نہیں ہو سکتے جہاں پہ پاکستان اور انڈیا کمپٹیشن میں ہے. تو انڈیا تھرڈ پارٹی میڈیشن قبول کیوں نہیں کرتا؟ اچھا، یہ تو ہم نے بات کی تھی کہ وہ کبھی کوئی کہتا ہے کہ کرنی چاہیے، جیسے انڈس واٹر ٹریٹی میں کیا تھا، وہ تو ورلڈ بینک ہے اس میں، لیکن کشمیر کے اوپر وہ کہتے نہیں. اور اس کے اندر پاکستان کہتا ہے کہ یو این آلریڈی اس میں ہے، تیسرا فریق ہے. اگر اس کے اندر کوئی چائنا، کوئی امریکہ، کوئی سعودی عرب، کوئی رشیا آ کے کوشش کر لے کہ چلو یہ بات تو شروع کریں، تو یہ تو اس کے اندر ہو سکتا ہے. لیکن پاکستان کی اور انڈیا کی ہسٹری، وہی میں نے آپ سے کہا تھا کہ جب جب یہ دونوں اکٹھے بیٹھے ہیں، انہوں نے بے شک کسی کے کہنے پہ بیٹھے ہو یا خود ہی بیٹھ گئے، کافی مسائل جو ہیں وہ آپس میں انہوں نے حل کیے ہیں بات چیت کے ذریعے. تو ابھی دیکھیں، ابھی تو اور یہ اس وقت کی ہے پاکستان نے جب انڈیا کی اکانومی اسٹرگل کر رہی تھی، جب اس کا انٹرنل پولیٹیکل اکنامک پروفائل ویک تھا، تو پاکستان نے تو بڑا دل کیا تھا اس وقت بات کی. تو اب جب انڈیا کا پروفائل جو ہے بڑا ہوا تو پاکستان کا ڈکریز ہو گیا، تو انہوں نے بات کرنا چھوڑ دی. تو اس نوٹ پہ ہم اپنی ایپیسوڈ کا اختتام کرتے ہیں، لیکن ہم امید کرتے ہیں کہ انڈیا اپنا دل بڑا کرے گا، اور جس طرح پاکستان کی فورن پالیسی میں مذاکرات اور کو ایگزسٹنس اور ڈائلاگ ہے، اسی طرح انڈیا بھی پاکستان کی فورن پالیسی سے کچھ سیکھے گا اور مل بیٹھ کر مسائل کو حل کرنے کی کوشش کرے گا. تھینک یو چلیں، سر بہت عامر رانا. شکریہ ریبا. ہم بات چیت جاری رکھیں گے اسی موضوع پہ یا اس سے ملتے جلتے موضوعات کے اوپر. شکریہ. بہت شکریہ. السلام علیکم.